बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इंसार अब्बासी साहब की एक ख़बर के वज़ीर आज़म साहब पैनल में शामिल तीनों जर्नल्स के जो DG ISI के लिए उनको भेजे गए 3 नाम, उन तीनों नामों को बुला के बारी बारी उनका इंटरव्यू करेंगे। यानी जनरल सरफराज का इंटरव्यू करेंगे, जनरल नदीम अहमद अंजम का इंटरव्यू करेंगे, जनरल साकब महमूद मलिक। ये एक इतला के मुताबिक समरी में ये 3 नाम हैं, इन पर गौर करना था वज़ीर आज़म ने। वज़ीर आज़म ने उक्का गौर करने का फ़ैसला कर लिया। और ये ख़बर पढ़कर मुझे पहली बात तो ये कि मैं जो उनकी ख़बर जो है इंसार अब्बासी साहब उनकी ख़बर की सदाकत के ऊपर उनको कोई चैलेंज नहीं कर रहा, लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मतलब वज़ीर आज़म साहब इतने भी वो फोहड़ किस्म के नहीं हो सकते, या वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो इतने इस हद तक नहीं जा सकते कि, और मतलब मैं इस पर क्या कहूँ, मुझे हंसी आ रही। क्या इंटरव्यू करना वज़ीर आज़म साहब ने कि बुला के कहेंगे कि चलो भैन बंदूक सीधी करो, मैंने गोली पा के बहुत तुहानू गोली चलानी आती है, या मुझे ये 100 बैठका ला के दिखाओ, बड़ा जर्नल बढ़िया फिरना बैठका ला सकना है। या वज़ीर आज़म साहब को फ़ौज के मामलात का, सिपाहगरी का कोई या तो हो ना कि अता पता हो, कोई उन्होंने PhD की हुई है या रिटायर्ड फ़ौजी हैं, कोई चीज़ हो ना इंटरव्यू करने वाली। क्या इंटरव्यू करना है, मेरी समझ से बाहर है। मुझे तो ये इंसार अब्बासी साहब की ख़बर पढ़ के 2 लतीफ़े ज़हन में आ रहे हैं। पहला लतीफ़ा है कि एक अब्बा जी ने अपने होनहार बेटे से पूछा कि मेरा बेबी बड़ा होके क्या बनेगा, तो उसने तोतली ज़बान में पूरे लाड के साथ कहा मैं पायलट बनूंगा। तो अब्बा जी ने कहा कि अच्छा पायलट बनोगे तो वो तो जहाज़ उड़ाता है, मैं भी जहाज़ उड़ाऊँगा। अच्छा तो फिर हमें कैसे पता चलेगा हमारा बेबी कौन सा जहाज़ उड़ा रहा है? कहता है मेरा जहाज़ आपके घर पे बम फेंकेगा, फिर आपको पता चल जाएगा कि मेरा बेबी जहाज़ उड़ा रहा है। ठीक है जी। दूसरा लतीफ़ा मुझे याद आ रहा है कि एक चौधरी साहब थे गाँव के, उनका बेटा जो था वो थानेदार लग गया और उन्हें आके अब्बा जी पुत्र ढाड़े ते बड़े टौर ने और बड़ा धड़ल्ले वाला थानेदार है, हिंद सिंध जड़ी ये ना मशहूरी ओदी, ओदा खौफ है, टैरर है। उन्होंने कहा अच्छा भी। चौधरी साहब ने कहा किसी दिन आवांगे तेरे थाने, वेखांगे कि तेरा किन्ना टैरर है, किन्ना तेरा सिक्का चलदा। तो वो एक दिन अब्बा जी थाने में अंदर दाखिल हुए, पुलिस वालों ने पकड़ के अमले ने उनको लटा के पांजा लगाना शुरू कर दिया। वो कह रहा बगैर तो मैं ढाडे अफसर का प्यो हाँ, SHO का प्यो हाँ। तो इतने में SHO साहब ना निकले, बाजी चाह वेख्या मैं क्या सी ना, मैं बड़ा धड़ल्ले वाला इंस्पैक्टर हाँ। तो थानेदारी घर नहीं विखा रहे हैं खान साहब, थानेदारी घर में दिखाई जा रहे हैं, वज़ीर आज़म साहब घर ही वाई जा रहे हैं। फिर मेरे जहन में आता है कि जो है पिछले दिनों बड़ा एक वो इंटरव्यू में हुआ था वज़ीर आज़म साहब का, जिसमें वो कहा गया कि जी कि मुझे फ़ोन नहीं किया जो बाइडन साहब ने, तो वो बड़ा इशू बना उधर। तो इन्होंने इग्नोरेंट भी कह दिया, उनको जाहिल भी कह दिया, फलां भी कह दिया। तो एक ख़ातून को उन्होंने लिया था उधर CNN वालों ने, तो जो ये साउथ एशिया की बड़ी एक्सपर्ट है ख़ातून, किसी यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं। तो उन्होंने कहा कि जी कि इमरान खान साहब को से क्या किसी ने फ़ोन करना है, क्या किसी ने बात करनी है। इमरान खान साहब की तो औकात जो है, हैसियत जो है, अथॉरिटी, वो तो इस्लामाबाद के मेयर जितनी नहीं है। तो मुझे लगता है कि इमरान खान साहब इस बात को ले गए हैं सीरियस, एक इस बात को कि यार मैं मेयर है इस्लामाबाद का, मेरी मेयर जितनी भी अथॉरिटी नहीं हैगी, मैं तुम दसांगा कि वज़ीर आज़म की और इमरान खान क्या होता है, मैं तुम करके दसांगा भाई। अदरवाइज़ तो आपने जो किसी जर्नल से उसका इंटरव्यू करना है तो उसको टंग चलाने का तरीका पूछना है, आपने करना क्या है। अगर तो आपको कोई समझ आ रही हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, या फिर हो सकता है कि जो बाइडन साहब को बताना हो कि तू मैनू फोन नहीं करता, इन्होंने भज मिलना है फौजियों तो ओके दे मैं फौजियों का की इशर कर रहा, या तो फिर ये कहना धी नूं ते सुनाना नूं, या तो ये वाला मामला है कि जनाब कि जो बाइडन साहब फ़ोन नहीं कर रहे और इंटरनेशनली जो उनकी बिस्ती हो रही है, मतलब हर दूसरे दिन कोई ना कोई, एक तो भाई शौक बहुत है इंटरव्यू देने का, मतलब कुछ किया हो ना बंदे ने तो फिर तो चलो कोई इंटरव्यू भी देता है कि जनाब हाँ जी मैंने ये मोटरवे बनाई थी, ये विंगी बन रही थी, मैंने पकड़ के सीधी कर दी। या कि जी ये पाकिस्तान ने जो एटमी मिसाइल बनाए थे वो पहली टेक्नोलॉजी वो थी, वो खब्बे जाता था, चलाप खाया करता था एटमी मिसाइल। तो मैंने ना वो जनाब एक दूसरी वो अपना जापान से टेक्नोलॉजी लाए हुई है, जर्मन से, तो क्योंकि जापान और जर्मन की सरहदें भी मिलती हैं, तो वो जनाब अब मिसाइल जो है वो सीधा जाता है इंडिया, सीधा जाएगा इंडिया इंज करके। या तो आपने इस तरह कोई काम किया हो, महंगाई आपने बेड़ा गर्क कर दिया, इस मुल्क का आवाम का बेड़ा गर्क कर दिया, इंटरनेशनली कोई फ़ोन आपको सुनता नहीं है, कोई आपको फ़ोन करता नहीं है,
تو ان حالات میں انٹرویو دینے والی ایسا کون سا آپ کے پاس جو ہے وہ سرخاب کا پر لگ گیا آپ کو کہ آپ انٹرویو دوڑ انٹرویو دے جا رہے ہیں؟ اور پائے شہباز گل کو معافی مانگ لو، یہ جو آپ کو وہ پٹھی پڑھاتے ہیں نا کہ جناب آپ انٹرویو دے کے مشہور ہو سکتے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ انٹرویو دے کے وزیر اعظم تو بن گئے ہیں، یہ ٹی وی شی وی پہ آ کے نا وہ گالیاں نکال کے اپوزیشن کو مک مکا اور جناب وہ امپائر ملا کے کہ امپائر انگلی کھڑی کر دے گا، وہ تو یہ بن گئے ہیں۔ لیکن انٹرنیشنلی دنیا بہت تیز ہے سر، دنیا سے ہم 100 سال پیچھے ہیں، امریکہ سے نا کوئی 200-300 سال پیچھے ہیں۔ وہ جو ہم اب وہ جو سیاپے کٹ رہے ہیں وہ بہت پہلے ان کو، بلکہ ان کی تو جو لائف ہے پولیٹیکل لائف اس میں اس طرح کے تو کھچ خرابے آئے ہی نہیں تھے۔ تو شاید وہ انٹرویو دیتے ہوئے ہر انٹرویو میں بیٹھ کے کوئی نہ کوئی اس طرح کی بات ہو جاتی ہے کہ انہوں نے چھیڑ دیندے نے وزیر اعظم نو کہ تمہیں جو بائیڈن نے فون ہی نہیں کیتا۔ وزیر اعظم کو پھر اپنی انٹرنیشنل بےزتی محسوس ہوتی ہے، یہ میرا خیال ہے۔ تو مطلب ہر دوسرے دن کبھی سی این این پہ بیٹھ کے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو کہو جی وزیر اعظم تو فون ہی نہیں آیا، کبھی وہ جناب وائس آف امریکہ تے کدی سی این این تے کدی ایچ بی او تے پتہ نہیں کون سے وہ ہر دوسرے دن وہ بیٹھے ہوتے ہیں کسی نہ کسی چینل پر، اور وہاں پہ بیٹھ کے باجماعت اپنی انسلٹ کروا رہے ہوتے ہیں کہ وہ تمہیں فون نہیں آیا۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بتانا مقصود ہو انٹرنیشنلی کہ دیکھیں کہ انٹرنیشنلی پاکستان کی فوج کا بڑا دبدبہ ہے کہ جناب فوج جس کو چاہتی ہے اٹھا کے باہر پھینک دیتی ہے، جس کو چاہتی ہے لتاڑ دیتی ہے، جس کو چاہتی ہے ملک سے پھینک دیتی ہے، نکال دیتی ہے، باہر کر دیتی ہے، نائل کرا دیتی ہے، یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ جب دل کرتا ہے حکومت کرنے شروع کر دیتی ہے تو مارشل لا لگا دیتی ہے۔ تو جناب دیکھیں یہ ہے آپ کا بھائی کپتان عمران خان، یہ ہوتی ہے پرائم منسٹر شپ۔ اس نے اس فوج کو بھی جو انٹرنیشنلی بڑی وہ دبدبے والی فوج ہے اس کو بھی جناب وہ سائڈ پہ کارنر کر دیا ہے، اور وہ اس کے آ کے جناب جواب دے رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کا ایک انٹرویو اس وقت بڑا گردش کر رہا ہے، اور یہ انہوں نے غالباً یقیناً وزیر اعظم بننے کے بعد کہا تھا، پہلے بھی اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ فوج کے ساتھ لڑائی کیوں ہوتی ہے ان کی؟ یہ ہمیشہ اپنا آئی ایس آئی کا چیف لگانا چاہتے ہیں کیونکہ یہ چور ہوتے ہیں اور آئی ایس آئی والے ان کو پکڑ لیتے ہیں، اور مجھے تو کوئی ڈر نہیں ہے، پائن ہوں تانوں کی ڈر ہے، پوائنٹ ہے نا، ان کی ڈر ہے۔ اب آپ بیسیکلی یہ کوئی پریکٹس نہیں ہے۔ اچھا وہ لوگ ہم جیسے فقیر لوگ جو کہہ رہے تھے کہ یہ وزیر اعظم کا حق ہے، یہ نون لیگ والے بات غلط کر رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے، ان کو بھی انہوں نے نہ مطلب دڑکی لگوانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یار کہ یہ بھی جو میرے ساتھ بول رہے ہیں یہ بھی نہ بولیں، کیونکہ یہ تو پریکٹس ہی نہیں ہے کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ بلا کے تو پوچھ رہے ہیں کہ بھائی میں تہاڈا انٹرویو کرنا ہے۔ بیسیکلی مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر یہ خبر ٹھیک ہے، یقیناً انصار بازی صاحب کی خبریں کم ہی ہیں جو باؤنس ہوئی ہوں، انصار بازی صاحب کی خبر ٹھیک ہوتی ہے، خبر یہ ٹھیک ہے، اگر یہ ہم پھر بھی 1% مارجن رکھ لیتے ہیں کہ اگر یہ خبر ٹھیک ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وزیر اعظم صاحب یا تو اپنی کوئی جو کہتے ہیں نا کوئی کمپلیکس دور کرنا چاہ رہے ہیں کہ مجھے کٹ پتلی کہتے ہیں جناب، امریکہ والے مجھے کہتے ہیں کہ ان کی اوقات نہیں ہے، فون مجھے نہیں کرتے، میئر جتنی اوقات ہے، اور پاکستان کے اندر مجھے سلیکٹڈ ہے جو ہوندہ۔ کیا یہ پھر امریکہ کے بعد دوسرا چانس ہے کہ پاکستان کی اپوزیشن کو بتا رہے ہو کہ وزیر اعظم یہ ہوتا ہے، مجھے تم سلیکٹڈ کہتے ہو؟ سلیکٹڈ اپنے سلیکٹروں کو یوں لائن میں کھڑا کرتا ہے کہ جناب کے باہر 3 جرنیل بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہیلو ندیم احمد انجم، نہیں آپ نہیں، سرفراز آپ آئیں آدھے گھنٹے پہلے انٹرویو دیں آ کے، وہ جناب 2 گھنٹے بعد بیٹھے ہوئے ہیں۔ کوئی قیامت نہیں آ گئی، کوئی آسمان سے نہیں اترا، لیکن یہ پریکٹس نہیں ہے کہ وزیر اعظم جو ہے اس نے تو ایک وہ انتظامی معاملات کر کے یوں دیکھنے ہوتے ہیں، لک آفٹر کرنے ہوتے ہیں۔ یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ جو انٹرویو میں انہوں نے پوچھنا ہو کہ جناب کہ آپ کو میرا مطلب نواز شریف کی کرپشن کا پتہ ہے، آپ کیا کریں گے نواز شریف کو کرپشن پکڑنے کے لیے؟ کیونکہ عمران خان صاحب کے نزدیک دنیا کا صرف ایک مسئلہ ہے، اور وہ ہے کہ نواز شریف کو کس طرح پکڑنا ہے، نواز شریف کو کس طرح جیل میں ڈالنا ہے، نواز شریف کا راستہ کیسے روکنا ہے۔ ان کو میرا خیال ہے خواب میں بھی وہ ہڑبڑا کے سمجھتے ہیں نا، بڑبڑاتے ہوئے اچانک سے اٹھ پڑتے ہیں، جو فٹس پڑتے ہیں نا ستے ہوئے، بندہ خواب میں بھی چل رہی ہوتی ہیں چیزیں، کہ کوئی جی ہوتا ہے نا بندہ بندوق لے کے پیچھے دوڑ رہا ہے، ٹھا ٹھا ٹھا، اچانک آنکھ کھلتی ہوئے، پھر بندہ کہتا ہے شکر ہے یا اللہ پاک یہ خواب ہی تھا۔ تو میرا خیال ہے کہ ان کو وہ نظر آتے ہیں رات کو خواب میں وزیر اعظم کی شکل میں نواز شریف، اور عمران خان صاحب خود کو جیل میں دیکھتے ہیں، مجھے تو یہ لگتا ہے۔ تو یہ اتنا نفسیاتی مسئلہ ان کا بن چکا ہے۔ نجم سیٹھی صاحب کا بھی یہی خیال ہے کہ شاید وہ اس طرح کی چیزیں جو ان کے اپنے پلانز ہے کہ میں نے اگلا الیکشن کس طرح جیتنا ہے، نواز شریف کو میں نے دیوار کے ساتھ، نواز شریف کیا پوری اپوزیشن کو دیوار کے ساتھ کس طرح لگا کے رکھنا ہے،
اور الیکشن کمیشن کو کس طرح برباد کرنا ہے، چیف الیکشن کمشنر کو کس طرح ذلیل کرنا ہے، ای وی ایم کو کس طرح ان کرنا ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو، اور جناب وہ کیا کہتے ہیں سمندر پار پاکستانی جو ان کی واحد سہارا ہے ان کے ووٹ کے اوپر کس طرح ڈاکہ مارنا ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہی چیزیں ہیں. اور یا پھر نیک نامی یہ پھر ہو سکتا ہے. دوسرا یہ کہ پھر فوج کو سبق سکھانا مقصود ہو جنرل صاحب کو کہ اچھا تسی تو جناب مینوں یہی سمجھا سی نا کہ یہ کی اوقات ہے، ایک نام بھیجتا ہو اوکے تو اب اس پر سائن کرو، ہن میں انٹرویو لاں گا. تو تضحیق کا پہلو بھی نظر آ رہا ہے. وزیر اعظم کا کام مجھے لگتا ہے یہ اوور ڈو کر رہے ہیں، اور جو لوگ ان کا ساتھ دے رہے تھے کہ اصولی بات کے اوپر کہ یہ وزیر اعظم کا اختیار ہے کہ وہ دیکھے اور سلیکٹ کر لے کہ یار یہ 3 نام ہے، کیونکہ وہ پوری سروس بک آئی ہوتی ہے، پورے کیریئر کا پورا انہوں نے ایک سمری تیار کی ہوتی ہے کہ یہ جنرل ہے، اس نے یہ یار جنرل کیا دیکھنا کیا ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی انٹرویو میں کرنا کیا ہے. ماں سوائے اس کے تو اور کوئی بات سمجھ نہیں آتی. دنیا کو میسج دینا، اپوزیشن کو میسج دینا کہ میں بہت تگڑا وزیر اعظم ہوں. اچھا وہ پتہ نہیں پلوانی کے چکر میں مجھے لگتا ہے کوئی ہڈی پسلی نہ ایک کروا بیٹھے وزیر اعظم صاحب، اور ان کی ہڈی پسلی ان کا تو کچھ نہیں جانا تو ساڈا ہے اگر کوئی گڑبڑ ہو گئی. تو وزیر اعظم صاحب جو ہیں میرا خیال ہے کہ یہ اوور ڈو کر رہے ہیں. نہ اس طرح کی کوئی پریکٹس ہے، نہ اس طرح کا قانون میں کوئی ذکر ہے. اگر یہ خبر درست ہے انصار عباسی صاحب کی، اور یقیناً درست ہوگی، انصار عباسی صاحب کچی گولیاں نہیں کھیلتے، تو البتہ ایک وہ بھی خبر چل رہی تھی، سلیم صافی صاحب کہہ رہے تھے کہ جی کہ ابھی تک میری اطلاع کے مطابق تو ابھی تک کوئی صبری موو نہیں ہوئی. لیکن ہمیں یقین کرنا پڑے گا کیونکہ فواد چوہی صاحب جو ہیں وہ انہوں نے کہہ دیا کہ جی صبری مل چکی ہے، مشاورت مکمل ہو چکی ہے، پروسیس شروع ہے، اور یہ پروسیس کا حصہ ہے. پتہ نہیں یہ حصہ تھا کہ نہیں تھا، ہم نے نہ کبھی سنا نہ دیکھا کہ جناب کہ ایون چیف آف آرمی سٹاف بنانے کے لیے انٹرویو نہیں ہوتے یار، کبھی کیے کسی وزیر اعظم نے. تو وہ تو بس لسٹ آتی ہے، ایک ایک چیز قوائف لکھے ہوتے ہیں. تو عمران خان صاحب میرا خیال ہے کوئی بکھری ٹائپ کی مثال قائم کرنے جا رہے ہیں، اور مثال قائم کرتے کرتے خود کہیں کسی عبرت کا نشان نہ بن جائیں. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.